کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید اسامہ بخاری اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آپ سے بہت سارے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ موضوعات کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. ہم آج جس ٹاپک طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے. ہم نے گزشتہ عرصے میں دیکھا کہ پاکستان کے اندر نوجوان طبقہ، کیونکہ پاکستان میں 67% یوتھ پاپولیشن پائی جاتی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دینی طبقے کا تبلیغ کا انداز تھا اس سے ایک بہت زیادہ گیپ کریٹ ہو گیا علماء اور یوتھ کے درمیان. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر الحاد بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا، لوگ ایتھیزم کی طرف جانا شروع ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء نے جو انداز تبلیغ تھا وہ صحیح نہیں اپنایا، یا جو اس دور کے جو موضوعات تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، جو بیسک نیڈز تھیں ینگ جو پاپولیشن تھی ان کی، ہم نے ان کو پورا نہیں کیا، اس وجہ سے الحاد جو ہے پھیل رہا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ صاحب دیکھیں، یہ جو الحاد والا فتنہ ہے نا، سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا ڈومیننٹ ہو کے سامنے آ گیا. ادروائز پہلے بھی ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ آلموسٹ دین سے برگشتہ ہی ہو چکا تھا، لیکن عوام الناس میں پتہ نہیں چلتا تھا. صحیح. یونیورسٹیز میں جو لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے جن لوگوں کا صحیح طریقے سے ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو انہیں تو بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین اس وقت اسٹیبلش مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھیں نیشنل جغرافک چینل کے اوپر اور ڈسکوری چینل کے اوپر بھی، ہسٹری چینل کے اوپر بھی جو اسلام کی پکچر وہ پیش کر رہے ہیں نا، وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ درگاہی نظام ہے جس میں لوگوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے، پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ان کی اسی طریقے سے میلی ہے، کپڑے بھی ان کے میلے کچیلے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں، اور عورتیں بھی آ کے ان سے ہاتھ پھروا رہی ہیں. یہ پکچر دین کی پیش کی جا رہی ہے اور اس میں وہ مجرم نہیں ہے. پریکٹیکلی میجورٹی اس قسم کے کام کر رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک. حالانکہ بکش دین یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسری طرف دین کے اندر جو سختی والا پہلو ہے، کوشچن کرنے کے اوپر کسی کو یہ کہنا ہے کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، کسی کا جنازہ پڑھ لیا تب نکاح ٹوٹ گیا، وہ تو ایک فرقہ وارانہ ایک معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تیسری اس کی ریزن ہے. یہاں پہ اگر کوئی نوجوان کسی سے پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اگر آ کے یہ کوشچن کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں پہلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اس کے بعد کہتے ہیں ایسی باتیں سوچنی نہیں چاہیے. تو یہ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ علم کا تکبر کہیں گے اس کو، یا آپ نے اپنے آپ کو بہت کوئی بڑی چیز سمجھ لیا کہ میرے پاس جہالت ہے؟ جی ان کو پتہ ہی نہیں نا اس کا جواب. ان کی فیلڈ ہی نہیں، نہ انہوں نے سائنس پڑھی بھی، نہ انہیں فزکس کے لاز کا پتہ، نہ انہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا پتہ، نہ انہیں انٹروپی کا پتہ. ان ساری چیزوں کو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ایڈریس کی ہے. میری تو ویڈیو باقاعدہ اس ٹاپک کے عنوان کے ساتھ ہے، ہو کریٹڈ گاڈ. لیکن کلی طور پہ بھی تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے اندر بہت بہت جید علماء کرام بھی موجود ہیں، کلی طور پہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الحاد بہت زیادہ پھیل چکا ہے. دیکھیں جو جید علماء کرام ہیں نا، کاش وہ کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے اور انہیں ریئل ٹائم لوگوں کے کوسچنز کا پتہ ہوتا، انہیں ایڈریس کرتے. وہ تو اپنے انہی فتاوا کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ریئل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو نئے جدید علوم کی بات کرتے ہیں یہ بیسک دینی علوم نہیں پڑھے ہوئے، تو اس وجہ سے مسائل، یہ بھی مسائل کے شکار ہیں. ہمیں آگے چیلنج کریں نا. ہمارے بیسک دینی علوم کا یہ حال ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں قرآن میں یہ آیت فلاں جگہ موجود ہے، جی، یہ حدیث بخاری شریف میں اس نمبر کے اوپر موجود ہے. ہم سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں کہ جو اس طرح ریفرنسز دیتا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے، وہ بھی انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن میں، ود ان ریلیجن. یہ تو زیادہ کہتے ہیں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، در مختار میں لکھا ہے، رد المختار میں لکھا ہے، 12 کہانیوں میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے. انہوں نے قرآن و سنت لوگوں کو پریزنٹ ہی نہیں کیا. جو مقدمہ تھا دین کا یہ پریزنٹ نہیں کر سکے.
اور انہوں نے سٹوریز کو، دیو مالائی، قصے کہانیوں کو، شعبدہ بازیوں کو دین کا نام بنا کے پیش کیا، جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اس ماڈرن دور کے اندر بھی پاکستان میں ایسے لوگ جو شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں، نام لیے بغیر آپ کے چینل کی وہ پالیسی کے تحت، کہ وہ جعلی طریقے سے لوگوں کے منہ سے کیل برآمد کر رہے ہیں. بالکل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. آج سائنٹیفک دور کے اندر یہ چیزیں کرنا، کیا یہ واقعی نوجوان نسل کو دور کرنے کا باعث نہیں ہے؟ جی کر رہے ہیں نا یہ. اور اس میں صرف سنگل آؤٹ ان کو نہ کریں، ٹھیک، بڑے بھی یہی کچھ کرتے رہے. اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اس لیے ان کی عزت والا بھرم رہ گیا. ادروائز اگر آپ اس زمانے میں بھی میڈیا ہوتا اور وہ بتاتے کہ جی یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، مثلا اب دیکھیں زیادہ دور کی بات نہیں، آلموسٹ 8 سے 60-70 سال پہلے لاہور شہر میں مشہور کیا ہوا ہے، پورا لاہور یہ کہتا ہے کہ جی 1965 میں جو لاہور میں دربار ہے، ان بزرگوں نے قبر سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر آ کے انڈیا کے بم کیچ کیے تھے. ٹھیک ہے، آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ میوزیم بنائے ہوئے کہ ان کی دیویوں نے وہ بم کیچ کیے تھے. تو یہ صرف اس سب کانٹیننٹ میں باتیں ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں بھی لوگ ایسے، پوری دنیا میں بھی ہیں، لیکن ادھر کچھ زیادہ ہے. یہ زمین زیادہ زرخیز اس کی وجہ جہالت. ہم سعودی عرب یا ایران میں، ٹرکی میں ایسی کہانیاں نہیں، وہاں اس لیول پہ نہیں. ٹرکی میں پھر بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہے، لیکن جہاں جہاں دین کا علم آیا ہے، لوگوں کا انٹریکشن سائنس کی تعلیم کے ساتھ ہوا ہے، پھر لوگوں نے اس کو اینالائز کرنا شروع کیا. کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. میں نے اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ کرائی ہے کہ ایک بابا 1965 میں قبر سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر آ کے بم پکڑ رہا ہے. وہی بابا 2009 کے اندر اس کے دربار پہ ایک خودکش حملہ آور بم ٹھوک جاتا ہے اور 55 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اس سے وہ ہاتھ میں دیا ہوا کیچ نہیں ہوا، جو بندہ کل تک ڈائیو لگا کے تو اتنی دور جا کے کیچ پکڑتا تھا. تو ایسی باتیں جو ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو، مطلب نان مسلمز کو کہا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو آپ برا بلا نہ کہیں، یہ جواب میں آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو کیا ایسے جو محترم شخصیات ہیں مختلف مسالے کی، ان کو نام لے کے ٹارگٹ کرنا یا ان کے اوپر ان طرح کی باتیں کرنا، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے جو معاشرے میں انتشار یا خلفشار نہیں پیدا ہوتا؟ ان کا نام لیے بغیر بھی ہمیں باتیں نہیں کر سکتے. جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا، سورۃ اللہ نام کی آیت نمبر 108، جی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان ہستیوں کو مت گالی دو جن کو لوگ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. یہ آیات کافروں سے متعلق ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ آپ نے اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو آسان طریقے سے کرنی ہے، ود ان ریلیجن نہیں ہے. انڈیا کا فوجی اگر پاکستان میں پکڑا جائے گا نا تو اسے جنیوا کنونشن کے مطابق جو قیدی کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے، لیکن پاکستان کا فوجی اگر غداری کرے گا نا تو وہ تختہ دار پہ چڑھے گا. تو یہ کیسا ایک میکنزم ہوا کہ دوسروں کے لیے تو نرمی کی بات ہے تو اپنوں کے لیے سختی کی بات؟ اپنوں کے لیے اس لیے کہ وہ غداری کر رہے ہیں نا، اپنے پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہیں کہ وہ دین کا نام لے کے دین کو ملائن کر رہے ہیں، وہ غداری کر رہے ہیں. قتل مرتد کی سزا اسلام میں کیوں ہے؟ سورہ ال عمران میں آیا کہ یہودی کہتے ہیں صبح کے وقت اس نبی پر ایمان لے آنا، شام کو کفر کر دینا تاکہ لوگ اس نبی کو چھوڑ دیں. لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم صبح مسلمان ہوئے تھے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا، یہ نبی جھوٹا تھا اسی لیے اس کو ساتھی چھوڑ گئے. اس کی وجہ سے قتل مرتد کی سزا کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بھئی جس نے اسلام میں آنا ہے نا، سوچ سمجھ کے آئے، کفر کی موت مر جائے اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ونس اگر اسلام میں وہ آتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر اس سازش کو کچلنے کے لیے کہ اس شخص نے جان بوجھ کے اوپر پر سے کلمہ پڑھا ہے تاکہ کل کو نکل کے بدنام کر سکے اسلام کو، تو قتل مرتد کی سزا آئی ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے اندر، جو اسلام کے دائرہ میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے لیے غداری کا حکم لگے گا. جس طرح پاکستانی فوج کا فوجی اگر کام کرے گا تو اسے قیدیوں کے حقوق نہیں ملیں گے، اسے پھانسی ملے گی. انڈیا کا فوجی اگر پکڑا جائے گا، غداری کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں پہ تو ایک پورا سسٹم ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ غداری کرتا ہے، تو یہاں پہ کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن و سنت فیصلہ کریں گے. قرآن و سنت بتائیں گے کہ شریعت کی ہر مسئلہ کے اپنا ایک فیصلہ نہیں بالکل واضح. دیکھیں کوئی مسلک اس کے اوپر اختلاف کرے گا کہ قتل ناحق کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، سورۃ النساء میں آیا ہے جی، یہ تو بالکل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گناہ معاف نہیں کرے گا، ایک شرک اور دوسرا قتل ناحق کسی مومن کا. اور بھی کئی احادیث ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، اس نے وضو کرنے کے بعد جو لوٹے کی ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ نہیں رکھی،
اور عبد القادر جیلانی نے اس کو نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ واقعہ درست ہے تو آپ تو عبد القادر جیلانی کے اوپر 302 لگوا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم واجب کروا رہے ہیں، تو خدا کے لیے ان کی طرف یہ غلط بات منسوب نہ کریں، ان کی طرف چیزیں غلط منسوب ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ضد کریں گے نا، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر آپ کا کرائٹیریا یہ ہے تو آپ جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں پھر وہ بزرگ نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ بزرگوں کی تکریم کے قائل ہیں، مگر جو بزرگوں کے بارے میں جو کہانیاں جو خود ساختہ ہیں، خود کریٹ کی گئی ہیں، آپ ان پہ بلیو نہیں کرتے؟ ان پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو خلاف شرع مانتے ہیں۔ ٹھیک، پلس جو ان کے کسٹوڈین ہے نا، اس کے باوجود جب وہ ضد کرتے ہیں نا، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر لیکن آپ اولیاء کرام کی تکریم کے قائل ہیں؟ جی جی، کیوں نہیں قائل؟ ٹھیک ہے، قائل ہے، بالکل۔ باقی یہ جو معاملہ ہے نا اولیاء کرام، یہ جو ولی ہونا ہے نا، یہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں تو ڈیفینیٹ ہے، بالکل۔ اس کے بعد ہر فرقے کا اپنا ولی ہے، یہ اچھا۔ قیامت والدن فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں جی، کیا بریلویوں کے بڑے بزرگوں کو دیوبند نے اولیاء اللہ مان لیا، یا دیوبند کے بڑے بزرگوں کو بریلویوں نے مان لیا، اور اہل حدیث کو تو یہ انگریزوں کی پیداوار نہیں، لیکن تو یہ منوانا ضروری ہے دوسروں سے؟ نہیں، ہم نہیں منوانا، میں کہہ رہا ہوں جو یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کی تعظیم کریں، جب وہ دوسرے فرقے کے اولیاء اللہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ کی آپ عزت کریں؟ ٹھیک ہے، آپ تو دوسروں کے اولیاء اللہ کو کہہ رہے ہیں گمراہ ہیں، تو بھائی وہ آپ کے بارے میں یہی کچھ سوچتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی تو کہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہو، دوسروں کے لیے بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ جہاں پہ کانسنسس ہے، یعنی صحابہ اور اہل بیت، وہاں تک تو کامن ہے، یا زیادہ یہ محدثین جن کی کتابیں، ان کے بعد جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم اتنی سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے مولا علی کی شہادت کے بعد ان کے کچھ فیصلے پڑھنا شروع کیے، چونکہ وہ خلافت کے دوران فیصلے بھی لکھتے تھے کوفے کے اندر، تو انہوں نے کہا واللہ یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، واللہ یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، اور ایک فیصلے میں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ علی نے فیصلہ نہیں کیا، اور اگر علی نے بھی کیا تھا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں، یہ مسلم شریف ہے، یہ کہانی شریف نہیں، اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ عبداللہ ابن عباس نے نعوذ باللہ مولا علی کو گمراہ کہہ دیا؟ نہیں، انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ حضرت علی کی آڑ میں خلاف شرع فیصلوں کو انڈورس کر رہے ہو کہ حضرت علی نے لکھوائے ہیں، حالانکہ تم نے ٹیمپر کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ علی نے بھی لکھوائے ہیں نا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ اللہ، حالانکہ حضرت علی کا ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا، میرے نزدیک بہت بڑا ان کا سخت جملہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں، صحیح، اور یہ جن بابوں کو کلیم کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا۔ ہم ان کے بارے میں ڈائریکٹ بھی اگر بات کر دیں نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے مرید کو یوں جلا کے راکھ کیا، تو ہم کہیں گے عبد القادر جیلانی پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے قرآن کے تحت، تو بچا لو عبد القادر جیلانی کو اور کہو کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامات کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ان کو کہیں اس لفظ کو ڈیفائن کریں۔ کرامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کا اکرام فرمائے، اس کی عزت افزائی کرے۔ ٹھیک، کسی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کرامت ہوگی، بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ کرامت ثابت بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری، وہ ان کا صحابی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا یا خود تھے، یا وہ خود تھے، یہ بھی ہے ایک رائے، یا اس وقت کوئی اور وقت پیغمبر تھا، کیونکہ اس میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، بالکل وہ لے آیا۔ ٹھیک، اچھا، لے آیا۔ اب آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہیں کہ جی، میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو تخت ہے یہ سرگودا سے میں پلک جھپک کے یہاں لے آیا ہوں، تو جو لوگ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو مانتے ہیں کیا وہ مان لیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے سامنے کر کے بتاؤ، یہی کہیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہیں کو ہمارے سامنے کریں، اگر ہمارے سامنے نہیں کریں گے، ان کے پیچھے قرآن نہیں کھڑا، قرآن کھڑا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس درباری کے پیچھے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس کو غائب کریں، مارگنا ہلز پہ لے کے آئیں، پوری دنیا کو آپ اپنے فرقے میں داخل کر لیں۔ تو سر وہ تو دیکھیں، آپ اتنی بڑی زیادہ پاپولیشن کے اندر وہ دم بھی کرتے ہیں اور کیل بھی نکالتے ہیں اور آنکھوں سے وہ زنجیر بھی نکل آتی ہے، تو بہت بڑی پبلک ہوتی ہے۔ تو آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اس سے زیادہ لوگ گولڈ کی چینز بھی نکال رہے ہیں، تو ان کو مان لیں۔ اس سے تو پھر پاکستان قرضے نہیں اتر جائیں گے اگر روزانہ؟ ایسے کوئی نہیں ہوتا، بالکل روزانہ چین نکلے بنی ہے نا جی، پی کے فلم بالکل ٹھیک بنی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ سب کانٹیننٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے کہ دیکھیں، پچھلے 1000 سال کی گمراہی جو ہندوؤں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی تھی، اس قسم کی سپرسٹیشس چیزوں کی، میرے خیال ہے وہ سارے مل کے نہیں ختم کر سکے جو اس نے ایکسپوز کر دیا عامر خان نے۔ میں تو اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے دیکھ لیں گے، یہ آپ پہ بہت بڑا فتویٰ لگ سکتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جناب انڈیا کی موویز کو جناب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب میں اتنا حوصلہ ہے
کہ انجینئر صاحب کو جب انہوں نے قادیانی کہہ دیا ان لوگوں نے کہ جن کے بزرگوں کی طرف ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، تو میں نے تو ان سے ٹکر لے لی ہے، تو اب کوئی اور الزام میرے پہ لگانا، یعنی قادیانی ہونے سے بڑا تو کوئی الزام نہیں لگ سکتا نا اس شخص کے اوپر جو اٹامک انرجی کے ایک ادارے میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہے، 15 سال اس نے جاب کی ہے، جہاں پہ کوئی قادیانی جاب نہیں کر سکتا، انہوں نے قادیانی بھی کہہ لیا نا، اس سے بڑی کوئی بات تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو ہم تو تیار ہیں میرے بھائی، ہم تو ہے چلتی پھرتی 302، سیدھی سی بات، ہم کوئی لحاظ نہیں کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، جو علماء کرام جنہوں نے واقعی ہی کام کیا اور علم جو آج تک ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اس دور میں جس علم و کلام کی بات تھی تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی، اس کے اوپر ریسرچ کی، انہوں نے اسی طرح مختلف جو علوم تھے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ آج دور ہے ٹیکنالوجی کا دور، آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آٹومیشن کا دور ہے، روبوٹکس کا دور ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہمارے پرانے مدارس کے اندر میتھ کو پڑھایا جاتا تھا، باقاعدہ ریاضی کو پڑھانے کے بعد وراثت کے علم کی طرف ان کو سند دی جاتی تھی، تو آج کے مدارس کے اندر اے آئی کو پڑھانا، آٹومیشن کو پڑھانا، روبوٹکس کو پڑھانا یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے؟ جی پڑھانا چاہیے، کورسز کو امپروو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر یہ سارے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ پی کرم شاہ صاحب الازہری کا جو مدرسہ ہے اس میں بھی کافی حد تک چیزیں انہوں نے کوآپریٹ کی ہیں، لیکن بڑے لیول کے اوپر یونانیمسلی پورے ملک کے اندر ایک طرح سے اسے ڈیل کرنا یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہو سکتا ہے۔ علماء اپنے اینڈ پہ کہاں تک کر سکتے ہیں؟ وہ علماء جن کی اپنی تربیت بھی سائنس کی نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پچھلے 70-80 سال کے اندر آپ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی آل اوور دا ورلڈ نہیں پیش کر سکتے کہ جو پیورلی مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہو اور اس نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسلام کا نام روشن کیا ہو۔ ڈاکٹر اقبال، اس کے بعد مولانا مودودی، اس کے بعد احمد دیدات، ہم نے تو ڈاکٹر اسرار، ہم نے تو ان شخصیات کی متنازع بنا دیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ تو ان کے نزدیک ہے نا بھائی، یہ کنویں کے مینڈک ہے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ آپ ذرا دنیا سے پوچھیں کہ دور حاضر میں مسلمانوں کا مفکر کون ہے، تو اگر کسی ایک بندے کا وہ نام لیں گے وہ مولانا مودودی ہیں، جنہوں نے ہر ٹاپک کے اوپر قلم اٹھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ تو ان علوم کے نام بھی نہیں جانتے جن کے اوپر انہوں نے اپنے زمانے میں دسترس حاصل کی اور اس کے اوپر کام کیا۔ سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا، فائنینشیل سسٹم آف اسلام کے اوپر بات کی، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر بات کی، اور پھر جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو تفہیم القرآن مولانا مودودی نے لکھی ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے باقی تفاسیر بھی پڑھی ہے، کہ کسی بھی پڑھ لکھے انسان کو جسے تھوڑی بہت شعور والا معاملہ ہو، اسے یہ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ رکھ کے دینا تو اسے فرق پتہ چل جائے گا کہ یار یہ آج کے دور کا انسان ہے، قرآن کا تانا بانا سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں پرانے بزرگوں نے بڑی محنت کی، اکثر لوگ تفسیر ابن کثیر کو اہل حدیث بھی بہت کوٹ کرتے ہیں، دیوبند بھی، بریلوی بھی۔ میں سب سے ایک سوال کروں گا، کیا حافظ ابن کثیر یا ان سے پہلے بڑے بڑے مفسرین کی ذمہ داری نہیں تھی کہ قرآن جب یہود و نصارہ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں اور ہم نے تورات میں یہ حکم نازل کیا تھا، ان کا کام نہیں تھا کہ یہ تورات اور انجیل کو کھول کے وہ آیتیں تلاش کرتے اور لا کے فٹ ان کرتے؟ یہ کام صرف مودودی صاحب نے کیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو اسرائیلی روایات کا نام دے کے چیزوں کو صرف نظر کر دینا، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت تم تک پہنچے نہ تو اس کی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز قرآن و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، تو قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہیمن ہے، نگہبان ہے اگلی کتابوں پر، الفرقان ہے۔ اگر قرآن میں کوئی چیز فٹ ان بیٹھ رہی ہے، قرآن ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جس طرح قرآن میں 3-4 مقامات پہ آیا کہ جب قوم لوط کے اوپر فرشتے عذاب کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے۔ اب قرآن میں ذکر نہیں کہ وہ کیا جھگڑے تھے، تورات میں پوری تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 بندے بھی ایمان والے ہوئے تو تم عذاب نہ لانا، ان کا جی وعدہ، پھر ان کا 5 بھی ان کا وعدہ، وہ تو 2 نکلی ان کی بیٹیاں اور ایک لوط علیہ السلام۔ تو تفصیلات اور پھر انبیاء کی جو ترتیب ہے وہ قرآن میں بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈنے سے انٹلیکچوئل آدمی کچھ کر سکتا ہے، تورات میں وہ پوری تفصیلات ملتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے، یا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں کئی ایک مسنگ لنکس ہیں، وہ قرآن نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ قرآن بیسیکلی ریزلٹ اورینٹڈ کتاب ہے۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ وہ پوری تاریخ کو اس طرح بیان کرے، اگرچہ تاریخ اس میں بیان ہوئی ہے، سائنس بھی بیان ہوئی ہے، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، اللہ کی نشانیاں، تو اس کے لیے ہمیں ان کتابوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیں، ایک یہودی ہے نصرانی، وہ کہتا ہے جی
قرآن آپ کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، میں تو کرسچن ہوں، مجھے بتائیں ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو ہمیں بتانی پڑیں گی وہ باتیں، اور مودودی صاحب نے یہ کام کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.